شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بتاؤ کون سا سوال ہے؟ کہا، مجھے بتایا جائے وہ کون لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ اور اتنے میں ہی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا بھی ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کون سا سوال ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میری بیوی ہے جو مجھ سے ہر وقت لڑتی جھگڑتی ہے، میری عزت نہیں کرتی، مجھ سے پیار نہیں کرتی، نفرت کرنے لگی ہے۔ کچھ ایسی نصیحت ارشاد فرمائے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں اپناؤں، میں بیوی کی نظروں میں قابل عزت اور قابل احترام بن جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اس پہلے والے شخص کو مخاطب کر کے جس انسان نے کہا تھا کہ حضرت وہ کون لوگ ہیں جو جلدی مرتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دو قسم کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ غصہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت جلدی مر جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، ہر بندہ غصے میں بھڑکتا ہوا نظر آتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پسند ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ فرمایا، غصہ کرنے والا شخص بے خوبی کا شکار بنا رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص کو نیند نہیں آتی، غصہ کرنے والے شخص نیند سے محروم، غصہ کرنے والا شخص سکون سے محروم، غصہ کرنے والا شخص چین سے محروم، اقرار سے محروم۔ غصہ کرنے والا انسان پھپھروں اور دل کا مریض بن جاتا ہے۔ جب یہ شخص پھپھروں اور دل کا مریض بن بیٹھتا ہے تو یہ شخص جلدی مر جاتا ہے۔ جوانوں، اگر لمبی عمر چاہتے ہو، اگر عمر میں برکت چاہتے ہو تو خدارا غصہ کبھی نہ کرنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھنا، انشاءاللہ تم لمبی عمر پاؤ گے۔ اور فرمایا، دوسرا انسان وہ ہے جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنی نظریں ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، وہ انسان جلدی ہی مر جاتا ہے۔ جو شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، ہائے یہ بندہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ یہ بندہ دنیاوی لذتوں کا پیچھا کرتا ہے، موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ دوڑتے دوڑتے یہ انسان جیسے ہی دنیاوی لذتوں کے قریب جاتا ہے، نفسیانی خواہشات کے قریب جاتا ہے، جیسے ہی لذتوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی لذت اس بندے کو پکڑ کر موت کے منہ لے جاتی ہے۔ لہذا اس طرح کے لوگ بھی جلدی ہی مر جاتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خوشیاں ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی خوشیوں کو قربان کر کے دوسروں کو خوشی دیتے ہیں، کہ جو لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی خوشی قربان کر دیتے ہیں اور ایسا کرنے میں ان کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، ان کو اقرار ملتا ہے، ان کو چین ملتا ہے۔ فرمایا، اس طرح کے لوگ لمبی عمر پاتے ہیں، ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں، جو دوسروں کے غموں کو اپنا غم سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جوانوں، فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے۔ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ وہ شخص تو اس وقت ہی مر جاتا ہے جب اس کے اندر احساس مر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔
پھر دوسرا انسان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرے بھی سوال کا جواب دیجئے، مجھے بھی کچھ نصیحتیں ارشاد فرما دیجئے۔ میری بیوی میری عزت نہیں کرتی، نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، میری بیوی مجھ سے لڑتی جھگڑتی ہے۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں اپناؤں اور بیوی کی نظروں میں قابل عزت اور قابل احترام بن جاؤں، میری بیوی مجھ سے پیار کرنے لگ جائے، محبت کرنے لگ جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے، اگر تیری بیوی تیری عزت نہیں کرتی تو اس کی عزت کرنا شروع کر دے۔ اگر وہ تیری عزت نہیں کرتی، جب تو اس کی عزت کرنا شروع کر دے گا تو ایک دن آئے گا وہ دل سے تیری عزت کرنا شروع کر دے گی، پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر وہ تیری عزت نہیں کرتی تو اس کی عزت کرنا شروع کر دے۔ اگر وہ تیری ارادوں کو اپنا ارادہ نہیں سمجھتی تو ایسا کر دے، ایک دن ایسا آئے گا وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوگی، اس کے دل میں تیرے لیے عزت بڑھے گی، پھر تیرا مقام بڑھے گا۔ اگر وہ تیرے ساتھ برا کر رہی ہے تو اس کے ساتھ اچھا کرنا شروع کر دے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ بیوی اپنے شوہر کا آئینہ دار ہوتی ہے، اور تم اپنی بیوی کو کہو کہ وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز بکھرتی چلی جائے گی۔ اگر تم کہو گے میری بیوی بہت خدمت گزار ہے تو وہ مزید خدمت کرنے لگ جائے گی، اور اگر تم ہر وقت بیوی کے اندر نقص نکالتے رہو گے، لوگوں کو بتاتے رہو گے کہ میری بیوی کے اندر یہ خامیاں ہیں، میری بیوی کے اندر یہ کمیاں ہیں۔ آج کا انسان دوسرے انسان کے اندر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ فرمایا، اگر تم بیوی کے نقص نکالتے رہو گے، لوگوں کو بیوی کی برائیاں بیان کرتے رہو گے، تو تم بیوی کو کھوکھلا کر دو گے۔ جب وہ کھوکھلا ہو جائے گی، بیوی کی نظروں میں تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی، کوئی مقام نہیں رہے گا۔ لہٰذا اگر بیوی تیری عزت نہیں کرتی تو بیوی کی عزت کرنا شروع کر دے، ایک دن آئے گا کہ وہ دل سے تیری عزت کرنا شروع کر دے گی۔